میں آج شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لیاقت سائی صاحب کا اور ان کے ساتھ جو دوست آئے، میں بھی سب کے نام لوں گا کہ آج وہ باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کریں گے۔ سائی صاحب سے ہمارا پرانا تعلق ہے، ہماری دوستی ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، لیکن باقاعدہ پیپلز پارٹی میں کبھی انہوں نے شمولیت نہیں کی۔ لیاقت سائی صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، یہ بہت معروف ٹریڈ یونین لیڈر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک میں تقریباً 6 مرتبہ CBA رہے یہ، اور ان کی جو یونین تھی جس کو یہ ہیڈ کرتے تھے، ان کے ساتھ غلام محبوب صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی بڑے معروف ٹریڈ یونینسٹ ہیں اور بڑے جہادی ٹریڈ یونینسٹ ہیں۔ PCOT کی یونین سے ان کا تعلق ہے اور یہ بھی ہمارے دوست ہیں، ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی رہے، لیکن آج باقاعدہ شمولیت ان سے ہم کروائیں گے۔ اور ان کے ساتھ چودھری امتیاز صاحب ہیں، چودھری غضنفر صاحب ہیں، واجد آرائی صاحب ہیں، طاہر ہنجرا صاحب ہیں، چودھری محمد زاہد، زوار حسین وڑائچ، ناصر جمال بلوچ، چودھری ظفر اقبال، چودھری اختر باجوہ، محمد سلیم والا، جہانگیر احمد، شاہد آوان، چودھری شاہد ڈھول، شوکت برایا، چودھری مشتاق، چودھری عابد، چودھری آصف، چودھری ارسلان اور شہزاد بندیشہ صاحب جو ہیں یہاں موجود ہیں۔ یہ تمام دوست جو ہیں شاہ فیصل کالونی کے خاص طور پہ مختلف برادریوں سے ان کا تعلق ہے، سماجی، سیاسی، کاروباری شخصیات ہیں۔ ان کا اپنے علاقے میں اور شہر کے مختلف علاقوں میں کافی اثر و رسوخ ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، سائی صاحب بہت زیادہ لوگوں کو لانا چاہتے تھے، میں نے ان سے گزارش کی کہ جو دوستوں کی تعداد ہے محدود رکھیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہم بیٹھ کر آپ سے بات کر سکیں، اور پھر کسی وقت ہم ظاہر ہے کہ تمام دوستوں سے مل لیں گے۔ اور اس میں جو ایک اہم بات بتانے کی ضروری ہے کہ لیاقت سائی صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ بھی دیا ہے۔ جو 11 UCs کے ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، ان میں UC 3 ہے شاہ فیصل ٹاؤن کی، جس میں ہمارا اور PMLN کا اتحاد ہے، اور ہماری طرف سے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہیں لیاقت سائی صاحب، اور PMLN کی طرف سے وائس چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہیں عمران گجر صاحب۔ اور یہ PMLN کے جو سمبل ہے، شیر کا نشان ہے، اس پہ یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور ہم دونوں مل کر اس الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں ہم کئی UCیاں جیتیں گے ان 11 میں سے، لیکن یہ جو UC ہے شاہ فیصل ٹاؤن کی UC 3، اللہ نے چاہا تو یہ 100% پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN جو ہے وہ کامیابی اس میں حاصل کرے گی۔ میں گزارش کروں گا وقار بھائی سے تھوڑی سی وہ بات کر لیں، پھر لیاقت سائی صاحب تھوڑی مختصر بات کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کے سوال جواب لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکرٹری صاحب نے آپ کو بتایا لیاقت سائی صاحب کے بارے میں۔ لیاقت سائی صاحب سے ہمارا ایک برسہ برس کا ایک تعلق ہے۔ یہ ترقی پسند مزدور تحریک سے وابستہ رہے ہیں اور جتنی بھی مزدور تحریکیں چلی ہیں اس کا یہ حصہ رہے ہیں، اور ہمیشہ جنرل مشرف کے دور میں خاص طور پر انہی نے بھرپور طریقے سے جو ہماری تحریک تھی جمہوریت کی بحالی کی، اس میں بھی حصہ لیا۔ اور یہ جیسے سید غنی صاحب نے بتایا کہ 6 مرتبہ اسٹیٹ بینک یونین جو CBA یونین تھی اس کے یہ سمجھے کہ ڈبل ہیٹرک کی انہوں نے، اور 6 دفعہ یہ اس کے صدر رہے۔ ان کا بڑا سماجی اور سیاسی کام بھی ہے، مزدوروں میں بھی ایک بہت بڑی آواز ہے یہ۔ تو ہماری بہت عرصے سے ان سے بات چیت بھی چل رہی تھی کہ یہ پیپلز پارٹی، کیونکہ یہ سرکاری ملازم تھے اس لیے کسی سیاسی جماعت کا حصہ یا عہدہ نہیں لے سکتے تھے، اسے ریٹائرمنٹ کے بعد آج یہ باقاعدہ طور پہ ہمارا حصہ ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے UC 3 شاہ فیصل ٹاؤن سے ان کو جو ہے چیئرمین کے سیٹ پر ان کو نامزد کیا، جہاں ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد ہے، وہاں لڑ رہے ہیں۔ اور یہ جو سیٹ الیکشن خالی ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار لیاقت رائے کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ الیکشن ہمارا وہاں ملتوی ہو گیا تھا۔ تو انشاءاللہ ان کے ساتھ جو دوست آئے ان سب کو اپنا لیاقت سائی صاحب کو ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں کہتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی شمولیت سے اور ان کے دوستوں کی شمولیت سے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو طاقت ملے گی۔ اس کا پیغام اور بلال بھٹو زرداری صاحب پہ اور آصف زرداری صاحب پہ جو انہوں نے آج اجتماع کا اعزاز کیا ہے اور یہ شامل ہوئے ہیں، تو ان سے انشاءاللہ
جہاں پہ خود ہوں اور اوورال پورے ٹورنگی میں اور کراچی شہر میں بھی کافی مضبوط ہو گئے، دوستوں کی وجہ سے مضبوط ہو گئے. تمام دوست جو ہیں وہ مضبوط تحریک کے ساتھی بھی ہیں. ان شاء اللہ ہم ان کے ساتھ مل کے جدوجہد آگے بڑھائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے ہی جو ہے وہ کراچی شہر میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر وجہ سے سامنے آئیں گے. انشاءاللہ یہ نہیں چلتی. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جب کامیابی حاصل کرے گی تو انشاءاللہ آپ دوستوں کے جتنے بھی دوست ہیں میئر کے قابو سے آئندہ جو میئر ہوگا انشاءاللہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. ڈاکٹر صاحب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، حدیث ریال طاہرپور صاحبہ کا، میاں ربانی صاحب کا، سعید غنی بھائی کا، وقار بھائی کا، باقی جتنے میرے پیپل پارٹی کے دوست ہیں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی میں ہمیں دعوت دی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا برسہ برس کا ایک جدوجہد کا ایک ساتھ ہے، چاہے وہ جمہوریت کی بحالی ہو، چاہے وہ آزادی اظہار رائے ہو، چاہے وہ عدلیہ کی ریسٹوریشن ہو. ہم تمام طبقات کے لیے ہمیشہ جوائنٹلی جدوجہد کرتے رہے ہیں. اب ہم چونکہ پریکٹیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کراچی میں بہت اشد ضرورت ہے کہ تمام وہ ترقی پسند لوگ اور وہ طبقات جو ہیں کراچی کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے پیپل پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ کراچی کو جو کھنڈرات بنا دیا گیا ہے، جو کراچی کے مسائل کا ایک گڑھا بنا دیا گیا ہے، اس سے ہم نکالیں. آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ ہفتے بلاول صاحب نے رانڈی کے پروگرام میں کہا تھا کہ کراچی میں کبھی میئر پیپل پارٹی کا نہیں بنا اور ہمیں تنقید کی جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کی عوام جو ہے تمام زبان میں بولنے والے جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کا ساتھ دیں. میں یو سی چیئرمین کا الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے اس جدوجہد کے مطابق نہیں تھا، لیکن جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ گراس روٹ پہ جہاں لوگوں کے مسائل ہوں، ہمارے یہاں 15 سالوں سے یو سی میں جماعت اسلامی کے لوگ منتخب ہوتے رہے ہیں، کبھی کسی برادری کی چھتری لے کے، کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کی چھتری لے کے، انہوں نے پورا علاقہ کھنڈرات بنا دیا جو ہے. تو ہمیں اس بات کے اوپر علاقے کی برادریوں نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، پاکستان پیپل پارٹی کا میں بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے چیئرمین کے لیے نامزد کیا ہے. اور ہم چاہیں گے کہ کراچی کی یو سی شاہ فیصل 3 جو ہے وہ رول ماڈل کی آواز کراچی میں بنے. اور جو 11 یو سی کا الیکشن ہونے جا رہا ہے وہاں کی عوام سے بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان پیپل پارٹی کو ووٹ دے تاکہ پاکستان پیپل پارٹی کا میئر بنے. اور پھر اگر 4 سال پاکستان پیپل پارٹی ڈیولپ نہ کرے تو پھر آپ ہم سے پوچھیے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو میں اس کے ساتھ ہی جو ہے میری جو ٹیم آج میرے جو دوست آئے ہیں کوئی مسلح پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی سوشل ورکر ہیں، میں ان کا بے حد مشکور ہوں. یہ اپنی جگہ پہ بہت ان کے پیچھے ایک بڑا اچھا خاصا ایک ووٹ ہے جو اپنا تعلق رکھتے ہیں. آج انہوں نے جو ہے گرین ٹاؤن کی آبادی آپ کو پتہ ہے بڑی ایک یونیک قسم کی آبادی ہے، اور اس سے لوگوں کا آنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان پیپل پارٹی کے لیے بھی ایک بڑا گڈ سائن ہے. خاص طور پہ محبوب کا بھی شکریہ ادا. محبوب کی جدوجہد آپ کے سامنے ہے، ہمارا دور ہو، پولیٹیکل پارٹیوں کا دور ہو، لیکن پی سی کی جدوجہد نے ہمیشہ محنت کشوں کا علم جو ہے وہ بلند رکھا. اس کا کریڈٹ جو ہے وہ غلام محبوب کو جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں آج پریس کانفرنس جو ہے وہ پاکستان کی ٹریڈ یونین کے طبقات کو، سندھ کے تمام محنت کشوں کو، ان ہاریوں کو، کسانوں کو اور کراچی کے تمام متوسط طبقے کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ آئیں مل کے ہم جدوجہد کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ جدوجہد جو ہے آئین کی بالادستی کے لیے کی ہے، رول آف لا کے لیے کی ہے، آزادی اظہار رائے کے لیے اور بنیادی حقوق کی ریسٹوریشن کے لیے کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پاکستان پیپل پارٹی کے منشور اس سے زیادہ کسی اور پارٹی کا ہے نہیں ہے. اس لیے پاکستان پیپل پارٹی اور ہمارا ذہنی طور پہ چونکہ ہم آنگی ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی کا بیسٹ فار پیپل جو ہے اس کے رائٹ کو ریسٹوریشن کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ.
کیا کہیں گے کہ آج تک جو خاص طور پہ آپ رہے ہیں نظر آتی ہے جوڈیشل ایکٹیویزم سے کیا کہیں گے طرف جا رہا ہے اور آپ کی کیا دیکھیں، ایک تو یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے ہمارے ملک کی کہ جہاں بہت سارے ادارے اپنے دائرے سے نکل کر دوسرے اداروں کے دائروں میں مداخلت کرتے ہیں، اس میں عدالت بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی. یہاں افتخار چودھری، گلزار احمد، ثاقب نثار جیسے چیف جسٹس جب گزرے، اور بھی کئی ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کی جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور انہوں نے اس ملک کے اداروں کو کمزور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت افسوسناک ہے، اور صرف سیاسی جماعتیں نہیں، صرف میڈیا میں نہیں، بلکہ عدالت میں بیٹھے ہوئے معزز ججز جو ہیں وہ بھی اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، اور نہ صرف خدشات کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے ان اختلافات کو کھل کر سامنے لا رہے ہیں. اور یہ کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی جمہوریت کے لیے کوئی اچھی سائن نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنی ضد سے ہٹنا چاہیے. جب تمام طبقات یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک بہت سینسیٹیو آئینی ایشو اگر عدالت کے سامنے ہے تو اس کو کسی متنازع مخصوص بینچ کے سامنے نہ لگایا جائے، اور تمام ججز پر مشتمل ایک فل کورٹ تشکیل دیا جائے اور وہ فیصلہ کرے کہ پاکستان میں جو اس وقت کرائسس ہیں، جو آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش عمران خان کر رہا ہے، یہ تمام ججز اس پر اپنی جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کریں. جو رویے سامنے آ رہے ہیں، اور جو کل ایک بات کہی، بڑے افسوسناک بات تھی، میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب یہ کہیں گے، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک جج کو جن کے خلاف ریفرنس فائل ہوا ہے ان کو اس لیے بٹھایا کہ وہ کسی کو میسج دینا چاہتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کا یہ کام بالکل نہیں ہے کہ وہ بینچز بناتے ہوئے کسی کی میسیجنگ کرے، بینچز بناتے ہوئے کسی کو کوئی اشارے کرے. ان کا کام ہے کہ وہ انصاف فراہم کریں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. اگر کسی جج کے اوپر کوئی الزامات ہیں تو یہ اللہ کرے وہ غلط ہو، لیکن یہ مناسب بات ہوگی کہ اس کو کسی بینچ میں نہ بٹھایا جائے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائے. مجھے حیرت ہوئی، کل ہی چیف جسٹس صاحب یہ فرما رہے تھے کہ انہیں بڑی تکلیف اور دکھ ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں ان کے ججز کے خلاف ایسی چیزیں آتی ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج تھے، ان کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت نے بدنیتی پر مبنی ایک ریفرنس بھیجا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو پاکستان کا چیف جسٹس بنے سے وہ روکیں. اور وہ سازش سب کو پتہ ہے. عمران خان نے کہا کہ یہ ریفرنس غلط بھیجا، صدر پاکستان کہتا ہے کہ ریفرنس غلط بھیجا، اس وقت کی کابینہ کے منسٹرز کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس غلط بھیجا. اب اگر ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ وہ ریفرنس غلط تھا، لیکن اس غلط ریفرنس کے وقت میں چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس تھے، جو ان کا فیصلہ تھا وہ کچھ اور تھا. شاید اس وقت ان کے جذبات وہ نہیں تھے جو کل ان کے جذبات تھے. جس طرح کل ان کو دکھ ہو رہا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، قاضی فائز عیسیٰ کے وقت میں لگتا ہے کہ نہ ان کو دکھ ہوا نہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. یہ اس قسم کی طرح سے چیزیں نہیں چلتی ہیں. لیکن اکثر تو ہم نے یہ کہا، اور میں بھی تنقید کرتا ہوں کہ عدالتیں مختلف اوقات میں مختلف فیصلے کرتی ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کو کسی ایک ایشو پر ایک اور کچھ ملے گا، اسی ایشو پر مختلف وقت میں کچھ اور فیصلہ ملے گا. یہ تو ہوتا رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک ہی جج صاحب، ان کا فیصلہ ایک ہی سملر کیس میں پہلے کچھ تھا، اب کچھ مختلف ہے. مثال کے طور پہ جب یہ جو لائف ٹائم بین لگانے کی بات ہوئی یا ڈسکوالیفائی کرنے کی بات ہوئی کسی سیاستدان کو، اس پر چیف جسٹس بنگیال صاحب کا موقف کچھ پہلے اور تھا، لیکن وہی موقف ان کا تبدیل ہو گیا جب فیصل لاوڈا کا کیس آیا. ایک ہی جج کا موقف بدل جانا ایک عجیب سی بات ہے. اسی طرح چیف جسٹس کا موقف قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق کچھ اور تھا، لیکن اسی چیف جسٹس کا موقف جو ہے وہ جب یہ نقوی صاحب آ گئے تو کچھ اور ہو گیا. اس قسم کے تضادات اگر سامنے آنا شروع ہو جائیں تو اس سے
جو قوم کا اعتماد ہوتا ہے جوڈیشری کے اوپر وہ مجروح ہوتا ہے. آپ حالات اور وقت کے مطابق اگر اپنی رائے کو تبدیل کریں, اپنے فیصلے کو تبدیل کریں, تو یہ کسی بھی صورت میں نہ سپریم کورٹ کے لیے اچھا ہے اور نہ ملک کے لیے اور نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے. میرا یہ خیال ہے بلا جھجک اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے, تمام وکلا تنظیموں کا یہ مطالبہ ہے, تمام فریقوں کا جو اس مقدمے میں فریق ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ فل کورٹ تشکیل دیں اور پھر آپ یہ کیس سنیں. یہ عجیب بات ہے کہ 9 ججز سے یہ جو بینچ تھا وہ شروع ہوا, سکڑتا 3 ججز پہ آ گیا ہے, اور ان 3 ججز میں بھی ایک جج وہ ہے جس نے خود اپنے آپ کو اس بینچ سے پہلے الگ کیا ہوا ہے, اور اس نے کہا تھا کہ میں یہ کیس نہیں سن سکتا, مجھے نہیں سننا چاہیے, اور آج اس جج کو بٹھا کے یہ کیس سن رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نامناسب بات ہے. اس سے عدلیہ مزید متنازع ہوگی, عدالتی فیصلہ جو بھی آئے گا وہ مزید متنازع ہوگا, اور جو اس کی توقیر ہے لوگوں کی نظر میں اس کو نقصان پہنچے گا. جنوری میں الیکشن ہوئے کراچی میں, لیکن اپریل چل رہا ہے, کراچی کا میئر ابھی تک نہیں آ سکا. ایک تو یہ دوسری بات یہ کہ وہ الیکشن کمیشن تو ابھی تک 10 سے زیادہ یونین کمیٹی کے نتائج نہیں دے سکی ہے, وہی کہہ رہا ہے یونین کمیٹی میں ابھی وہ کرانے جا رہی ہے. دیکھیں یہ بڑا ایک آپ کا اچھا سوال ہے, اور میں نے بھی یہ پریس کانفرنس پچھلے دنوں بھی کی تھی, اور میں دوبارہ اس سوال کو دہراتا ہوں کہ مجھے الیکشن کمیشن کو ایک سبب بتا دے, ایک وجہ بتا دے کہ یہ وجہ تھی جس کی بنا پر یہ 11 یونیورسٹیز کا الیکشن ہم نے جنوری میں نہیں مارچ میں اس کو شروع کیا. لیکن ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ ان 11 یونیورسٹیز کا الیکشن میئر کے الیکشن کے بعد ہونا چاہیے, اصولی طور پہ, اخلاقی طور پہ, قانونی طور پہ. لیکن چلیں الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میئر کے الیکشن سے پہلے یہ 11 یونیورسٹیز کا الیکشن ہونا چاہیے. اگر ان کا یہ خیال تھا تو 15 جنوری کو کراچی شہر میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے, 17 کو, 18 کو, 19 کو, 20 کو یہ 11 یونیورسٹیز کا شیڈیول آ سکتا تھا, اور فروری کے مہینے میں یہ 11 یونیورسٹیز پر الیکشن ہو سکتا تھا. کوئی ایک وجہ بتا دیں کہ یہ جنوری میں شیڈیول کیوں نہیں آیا, اور یہ 2 مہینے کے بعد انہوں نے شیڈیول کیوں جاری کیا ہے. یہ جو تاخیر ہوئی ہے اس تاخیر کا سبب کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے, کوئی وجہ آپ کو نہیں ملے گی, لیکن بہرحال الیکشن کمیشن اس کا جواب دے. دوسری بات کہ یہ روایت بہت غلط ہے کہ اگر کچھ سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں تو ان خالی رہ جانے والی سیٹوں کی وجہ سے اگر آپ میئر کا الیکشن روکیں گے, چیف منسٹر کا الیکشن روکیں گے, پرائم منسٹر کا الیکشن روکیں گے, اسپیکر قومی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کا الیکشن روکیں گے, تو اس ملک میں آگے چل کر آئینی بحران پیدا ہونے کے خدشات ہیں. اگر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں کوئی 4-5 خالی رہ گئی اور آپ نے الیکشن کرا دیے, اور جو جماعتیں جیت کر آتی ہیں ان میں جو فرق ہے سیٹوں کا وہ 1 یا 2 سیٹوں کا اگر فرق ہوا تو وہ جماعت مطالبہ کرے گی کہ پہلے یہ جو رہ جانے والی سیٹیں تھیں اس پہ الیکشن کراؤ, اس کے بعد آپ جو ہے وہ چیف منسٹر کا یا پرائم منسٹر کا الیکشن کرو. اس طرح پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا الیکشن کئی مہینوں تک لٹکا رہے گا, وہ نہیں ہوگا. بہرحال الیکشن کمیشن کی دانش ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. جو 10 سیٹوں کی بات کریں, میرا خیال ہے 10 سیٹیں نہیں رکی, اب کم ہے, لیکن وہ ان کو کم جو سیٹیں رہ گئی کر دینی چاہیے. الیکشن کمیشن کے پاس قانون کے مطابق میکسیمم 60 دن ہوتے ہیں کسی بھی کیس کو اپنے پاس روکنے کے. غلط طریقے سے روکے انہوں نے, لیکن بہرحال 60 دن میکسیمم ہوتے ہیں, اور وہ 60 دن کا جو عرصہ ہے وہ 15 مارچ کو ختم ہو گئے, اور اس کے بعد انہوں نے خیر باقی فیصلے کر دیے ہیں. کوئی 2-4 شاید یونیورسٹیز رہتی ہیں, ان کا بھی فیصلہ کریں, اس کو نوٹیفائی کریں, اس لیے کہ یہ جو کچھ اب ڈیلے ہو رہا ہے یہ غیر قانونی ڈیلے ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے تشویش پیدا ہو رہی ہے اس علاقے میں جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں ان کے درمیان اور ان کے ووٹرز کے درمیان, اور یہ میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں. ایک سیکنڈ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو دوست یہاں موجود ہیں ان کی تعداد تو کوئی 22-23 ہے, لیکن یہ لوگ صرف یہ نہیں جو شامل ہوئے, ان کے ساتھ شمولیت کرنے والوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے. لیکن چونکہ ہم یہاں وہ مجمع لگ جاتا ہے, پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے, ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو کم بلائیں. تو جو ان کے لیڈرز ہیں مختلف برادریوں کے, ہم نے صرف ان کو یہاں بلایا ہے, تعداد اس سے کئی زیادہ ہے. دوسرا جو سوال آپ نے پوچھا وہ اچھا ہے
کہ جب یہ 15 जनवरी کو الیکشن ہوئے تو جماعت اسلامی نے کچھ یوسیز کے نتائج پر اعتراض اٹھایا اور الیکشن کمیشن میں ایک درخواست بھیجی کہ جناب ان یوسیز میں جو کنسولیڈیشن ہے اس کو روکا جائے اور اس سے پہلے اس کی ریکاؤنٹنگ کرائی جائے. اور وہ درخواست بھی ہارنے والے امیدواروں نے نہیں کی, جماعت اسلامی کے کسی ایک عہدیدار نے, جو خیر غلط تھی قانون کے مطابق لیکن بہرحال کی. اور ہم نے پہلی پیشی پر ہمارے وکیل نے یہ کہا کہ جو درخواست جماعت اسلامی نے کی ہے, جو ان کی پریئر ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریکاؤنٹنگ کرا دیں, وہ پریئر آپ الاؤ کر دیجئے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پہلی پیشی پر بھی ہمارے وکیل نے یہ کنسیڈ کیا, الیکشن کمیشن نے نہیں مانا. دوسری پیشی میں دوبارہ یہ کہا کہ جناب یہ مختلف آپ پیشیاں دیتے جا رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کرا دیجیے. الیکشن کمیشن نے پھر وہ نہیں مانا, لیکن اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی, اس کمیٹی نے پورا اس کو اسکروٹنائز کیا اور کرنے کے بعد انہوں نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی. اس رپورٹ کے آنے کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ یہ جو 6 یوسیز ہیں جن کی کنسولیڈیشن بھی نہیں مل رہی تھی, اس کو انہوں نے روک دیا تھا کہ اس کی ریکاؤنٹنگ کرا کے اس کا اعلان کر دیا جائے. جو جماعت اسلامی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی, وہاں پر وہ آرڈر میرے پاس پڑا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ان کو کہہ رہا تھا کہ جناب میرے پاس آپ کیوں آئے, یہ تو کراچی کا کیس ہے, آپ جائیں کراچی میں جائیں, سندھ ہائی کورٹ میں جائیں. تو وہاں انہوں نے بہت رونا دھونا ڈالا کہ جناب وہ ریکاؤنٹنگ ہو جائے گی تو اس کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, مہربانی کریں اس کو روک دیں. تو انہوں نے روکا, لیکن جس دن انہوں نے روکا شام کو آرڈر ایشو ہوا. اس دن اس آرڈر کے ایشو ہونے سے پہلے ان 6 میں سے 5 یوسیز کی ریکاؤنٹنگ ہو چکی, صرف ایک رہ گئی ہے کیونکہ اس کی ریکاؤنٹنگ اگلے دن رکھی ہوئی تھی تو وہ نہیں ہوئی. عدالت کے فیصلے کی روشنی میں وہ روک دی گئی, لیکن غالباً 4 یا 5 تاریخ ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسٹے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی بھی ریکاؤنٹنگ ہو جائے گی. 5 یوسیز جہاں پہ ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے, پیپلز پارٹی پہلے نتیجے کے مطابق پہلے بھی ہم جیتے تھے, ریکاؤنٹنگ کے نتیجے میں ہم جیت گئے, تو وہ فیصلہ بالکل کلیئر ہے, وہ ہو گیا ہے. لیکن جماعت اسلامی جو کہہ رہی تھی ریکاؤنٹنگ کراؤ, اب جا کے کہہ رہے ریکاؤنٹنگ رکواؤ. اس کے بعد دیکھیں, ایک تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کل, بے گناہ غریب لوگوں کی جانیں اس میں گئی. لیکن جو دوسرا آپ نے حصہ جوڑا ہے اس کا, ذمہ دار یا حکومت براہ راست نہیں ہے, لیکن بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں حکومت کو ذمہ دار ہونا چاہیے, مان لیتے ہیں. لیکن جو یہ واقعہ ہوا اس میں کوئی پرائیویٹ آدمی, کوئی فیکٹری اونر, انہوں نے کوئی زکوٰۃ دینی تھی اپنی, اور اس زکوٰۃ کو دینے کا جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور نامناسب تھا. انہوں نے کیش پیسے تقسیم کرنے کا اعلان کیا اور وہاں پر لوگوں کو بلایا. وہ بہت چھوٹی سی جگہ تھی, اس چھوٹی سی جگہ میں کئی سو لوگ جو ہے وہ خاص طور پہ عورتیں اور بچے تھے, وہاں وہ گئے اور انہوں نے پیسے تقسیم کرے. وہاں پہ اس پیسے تقسیم کرنے کے دوران وہاں بھگدڑ مچی اور اس بھگدڑ کے نتیجے میں یہ 25 کے قریب افراد جو تھے وہ زخمی ہوئے, جس میں سے کوئی 12 جو ہے وہ بیچارے جاں بحق ہو گئے, جس میں عورتیں اور بچے شامل. نہ انہوں نے اس جو ایونٹ یہ کر رہے تھے, جو تقسیم کر رہے تھے زکوٰۃ کی, نہ انہوں نے پولیس کو بتایا, نہ انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو بتایا, نہ کسی اور ادارے کو بتایا کہ جناب ہم کوئی 500 600 700 لوگ اکٹھے کر رہے ہیں اور ہمارا یہ نیکی کا یہ کام کرنے کا ارادہ ہے, لہٰذا یہاں پر آ کے کوئی انتظامات میں ہماری مدد کرے. کسی طرح کا کوئی انہوں نے کسی کو اطلاع نہیں دی. تو یہ کلی طور پر ذمہ داری ان لوگوں کی تھی جنہوں نے یہ کیا تھا, اور اس پر مقدمہ بھی ہوا ہے, اس پر گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, اور اس پر ظاہر ہے کہ انہی کے خلاف قانونی طور پر کارروائی بھی ہوگی. لیکن میں نے رات بھی یہ التجا کی, دوبارہ گزارش کر رہا ہوں آپ کے توسط سے کہ جو مخیر حضرات غریبوں کی امداد کرنا چاہتے ہیں رمضان کے مہینے میں,
अल्लाह को राज़ी करने के लिए ज़कात देना चाहते हैं, खैरात देना चाहते हैं, सदका देना चाहते हैं, बराए मेहरबानी वो इस तरीके से ना करें। ना तो उन गरीबों की इज्जत का तमाशा है, ना उनकी जानों को रिस्क में डालें। हुकूमत से रब्ता करें, इदारों से रब्ता करें, कोई बेहतर तरीका भी हो सकता है इस इमदाद को तकसीम करने का जो बैठ कर तय किया जा सकता है, ताकि ये जो देखें हमारी जो कैलकुलेशन तो 15 अरब रुपए जो आपने सब्सिडी के लिए तो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? देखें, एक तो मैं ये गुजारिश कर दूं कि अच्छा काम कर रही है पंजाब हुकूमत भी, कि चले उन्होंने मुफ्त आटा देने की बात की, KPK की गवर्नमेंट भी अच्छी नीयत है, इंटेंशंस तो अच्छे हैं कि क्योंकि महंगाई है तो गरीबों की इमदाद की जा सके। लेकिन वहाँ आपने देखा कि मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं। जब ये हुकूमत सिर्फ फैसला कर रही थी कि हमें भी इस महंगाई के दौर में आटे पर को सब्सिडी देनी है, तो हमने ये फैसला किया कि बजाय इसके कि इस तरह मुफ्त आटा तकसीम करें जिसमें इस किस्म के वाक़यात होने का भी अंदेशा था, और दूसरा इम्कान ये भी था कि शायद जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक ये पैसा सारा नहीं पहुँचेगा। तो सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया कि बजाय आटा तकसीम करने के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 32 लाख ख़ानदान ऐसे हैं जो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जो उनका स्कोर है 32 का, वो लोग इसमें आते हैं। हमने उनकी तादाद में इजाफा किया और वो 32 लाख से बढ़ाकर 78 लाख कर दिए, और जो 32 का स्कोर था उसको बढ़ा के 60 पे लेके आ गए। तो 60 पे जो स्कोर आया उसमें ये जो 32 से 78 लाख लोग हो गए। हमने बजाय इसके कि पैसे उनको इस तरह कैश दें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो उनका तरीक़ेकार है, मैकेनिज़्म है, हमने उसको इस्तेमाल किया और 65 रुपये फ़ी किलो आटे की जो सब्सिडी बनती थी 30 किलो की, वो हमने पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए, जो जाना शुरू हो गए। अब ये पैसा तो लोगों को मिल रहा है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह पंजाब में KPK में हो रहा है, जो भगदड़ मचली वाक़यात हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीक़ेकार अडॉप्ट किया और ये पैसा थ्रू बैंक चैनल उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। सिंध हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है कराची के गुर्गों को रिकवर करने के लिए, और पार्टी के MLA हुकूमत के लोग सरकारी हैं। इस कमेटी के अफराद जो है और जमात इस्लामी की तरफ से गवर्नर जी ने कहा है कि जो जमात इस्लामी के पास आएंगे उसके बाद उसने खत लिखा है तो जमात इस्लामी और गवर्नर सब कुछ उर्दू के रेगुलराइजेशन पर एतराज़ है, सब गुजार है। पार्टी का क्या है? देखिए, मैं कुछ वाक़यात आपको याद कर रहा हूँ। मुख्तलिफ अयाम में, मुख्तलिफ सालों में, मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ अदालती फैसले भी होते हैं या हुकूमत के खुद एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते हैं। कई आबादियों को जो बकौल मुख्तलिफ लोगों के गैर कानूनी तौर पर आबाद हो गए हैं, उनको जाकर उठाने के ऑपरेशन होते हैं, एंटी इंफोर्समेंट ऑपरेशन होते रहते हैं। जहाँ जहाँ ऑपरेशन होता है जमात इस्लामी भी वहाँ पहुँचती है, MQM भी वहाँ पहुँचती है, बाकी सियासी जमातें भी वहाँ पहुँचती हैं और ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, गरीब लोग बैठे हैं, इनको बेघर न किया जाए और उनको रेगुलराइज किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये स्टांस बड़ा क्लियर रहा है कि हम किसी भी तौर पर लोगों को बेघर नहीं करना चाहते हैं, हम उनको मालकाना हुकूक देना चाहते हैं। अब मालकाना हुकूक देने का एक तरीका तो ये है ना कि मैं सुबह उठूँ और जहाँ देखूँ कि जो बैठा है उसको जाकर उसकी ज़मीन के कागजात इशू कर दूँ कि जी आप मालिक बन गए, जो मैं समझता हूँ कि नामुनासिब तरीका है।
दूसरा तरीका ये है कि आप मुनासिब तरीके से जो लोग जहाँ आबाद हुए हैं उनकी तहकीक करें, उनके डॉक्यूमेंट चेक करें, उस बात को यकीनी बनाएं कि ये किसी प्राइवेट लैंड पर नहीं बैठे हैं। ये जो बैठे हैं ये ज़मीन इस काबिल है कि उसको रेगुलाइज किया जा सकता है, उनको मालिकाना हकूक दिए जा सकते हैं। एक प्रोसेस से अडॉप्ट करें और कानूनी तरीके से उनको मालिकाना हकूक दे दें। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत सिंध ने एक मुनासिब तरीका इख्तियार किया है। अगर इस पर किसी को भी एतराज़ है, कोई फर्द हो, कोई सियासी जमात हो या कोई सरकारी ओहदे पर फाइज जिम्मेदार आदमी हो, वो उससे रुजू कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि जनाब ये ज़मीन जो आप रेगुलाइज करने जा रहे हैं या जिनको मालिकाना हकूक देने जा रहे हैं, ये ज़मीन जो है फला आदमी की है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको ना दें। वो नहीं होगा काम। लेकिन एक अच्छे काम को जिसके नतीजे में लाखों लोग जो बेचारे मतलब बड़ी परेशानी के आलम में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, उनको मालिकाना हकूक देने का फैसला किया गया है, तो मुझे नहीं समझ आती बात कि उस पर एतराज़ क्या है। हाँ, अगर हम कोई गलत फैसला कर लें तो बिल्कुल हम कहा कि एतराज़ करें, अदालत में भी जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस कमेटी का कोई फैसला आने से पहले, उन आबादियों की निशानदेही होने से पहले, उनको मालिकाना हकूक देने से पहले एतराज़ात करना जो है वो मुनासिब बात नहीं है। ये कोई तरीके का मुनासिब नहीं है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कोई करना चाहता है भले करे, लेकिन हम कानूनी तरीके से उन लोगों को मालिकाना हकूक देंगे। इमरान खान ने कहा था मैं नहीं रुलाऊंगा, तो पीडीएम के लोग गिरफ्तार हुए, रोए तो नहीं, लेकिन उनके लोग गिरफ्तार हुए, रोए, फिर जनरल भी रोए, कल जस्टिस भी रोए, आवाम की जो चीजें निकली, किसके लिए कहा था इन्होंने कि मैं नहीं रुलाऊंगा? देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, ये इतना मनूस आदमी है इमरान जिसका नाम है, जो इसके करीब जाता है वो फिर ज़मीन पे नाक रगड़ता है, वो कान पकड़ता है, अल्लाह से माफिया मांगता है। वो नाम आपने खुद ले लिए। वो मीडिया के लोग हों जिन्होंने इसको हीरो बनाया, उन्होंने कान पकड़े कि हमने किसको हीरो बनाया, उन्हीं को जेलों में डाला इसने, उन्हीं को उठवाया उसने, उन्हीं को जूते लगवाए इसने, उन्हीं सबको किराए का टट्टू का इसने। फिर अगर फौज और इस्टेब्लिशमेंट ने पाला पोसा, बड़ा किया, जवान किया, इक़्तिदार दिलाया, वो क्या नेपीज बदली, समझा, हर काम उसका किया, और उनके साथ जो किया वो भी नाक पकड़ रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं कि तौबा की, आइंदा हम पॉलिटिक्स से भागे। एक काम ये चले, अच्छा हो गया कि वो सियासत से निकल गए। जुडिशरी में जो लोग बैठे हैं, जो उसका ख्याल कर रहे थे, उसका लाड प्यार उसको दे रहे थे, उनके भी जो अशर उनका वो कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ तमाम लोगों को, अब भी समझ जाएं, ये ईरान एक नहुसत है इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, इस मुल्क के इदारों के लिए नहुसत है। जब तक इस आदमी को इस मुल्क की सियासत से आप आउट नहीं करेंगे, इस मुल्क की सियासत दुरुस्त नहीं होगी। इमरान को लाड प्यार देने वाले लोग इदारों से नहीं निकलेंगे, वो इदारे ठीक नहीं होंगे। उसको लाड प्यार देने वाले लोग आपकी मीडिया से नहीं निकलेंगे, वो मीडिया ठीक नहीं होगा। इमरान खान के इश्क में मुब्तला लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं, उनसे मैं हाथ बांध कर गुजारिश करता हूँ, अकेले में इश्क कर लो। इमरान के इश्क में इस मुल्क के इदारों को भीख ना चढ़ाओ। इस मुल्क ने बहुत सारा नुकसान उठा लिया है, इस मुल्क की मईशत ने नुकसान उठा लिया है, इस मुल्क के लोगों ने नुकसान उठा लिया है, और इमरान खान गैर मुल्की दुश्मनों के एजेंडे पर अमल कर रहा है। और कोई शख्स किसी इदारे में बैठा हुआ अगर इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो उन मुल्क दुश्मन एजेंडे को सपोर्ट कर रहा है जिसको इमरान खान इस मुल्क में लीड कर रहा है। इमरान खान को इन्होंने, अल्लाह माफ़ करे, नऊज़ बिल्लाह, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सादिक और अमीन इस दुनिया में, इस कायनात में एक ही शख्स था, और वो हमारा नबी करीम था। जो अल्लाह ताला ने अलकाबात मेरे नबी के लिए रखे हैं, उन अलकाबात पर पूरा उतरने की ताकत इस दुनिया में किसी शख्स को नहीं है, किसी इंसान को नहीं है। एक बदकिरदार चीफ जस्टिस ने वो अलकाबात इसको दे दिए। वो आदमी जो पता नहीं क्या क्या कुछ करता है, मैं क्या बताऊं, कौन सा ऐब है इस दुनिया में जो किसी इंसान में हो सकता है जो इमरान में नहीं है? वो कौन सी बदआमाली है जो कोई इंसान कर सकता है और इमरान ने नहीं की है? इतना बुरे किरदार का आदमी रियासत मदीना के नाम पर जिस तरह से वो नबी करीम के हवाले गढ़ता है, झूठे हवाले गढ़ता है, मिसालें गढ़ता है, मजहब का इस्तेमाल करता है, लोगों को धोखा देता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, सुबह से शाम झूठ बोलता है,
उस आदमी को हीरो बनाकर ये पेश कर रहे हैं और उस आदमी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों को उसने रुलाने की कोशिश की थी वो तो इसलिए रो रहे हैं कि मुल्क रो रहा है, लेकिन जो जो इसके पीछे खड़े थे, जिनके ईमान पर वो ये कह रहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, ये अल्लाह का शुक्र है कि वो सबके सब रो रहे हैं और आंसुओं से धारे मार मार कर रो रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम आपको टारगेट किलिंग भी शहर में होती है, पुलिस कहाँ नजर आ रही है आपको, कैरी क्या कहेंगे? देखिए बड़ो, ये खैर किसी की भी जान जाए बड़े अफसोस की बात होती है, किसी भी अंदाज में जाए बड़ी अफसोस की बात होती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। लेकिन जब ये वाक़यात होते हैं तो हमारा ज़ाविया शायद किसी और तरफ चला जाता है, लेकिन जब वो केसेस सॉर्ट आउट होते हैं तो चीज़ें कुछ और निकलती हैं। हैदराबाद में भी एक डॉक्टर का कत्ल हुआ था, गैर मुस्लिम हिंदू डॉक्टर का, लेकिन उसकी भी केस हल हुआ और पता चला कि उसके अवामिल कुछ और थे। इसी तरह एक आलिम दीन का भी कत्ल हुआ कुछ अर्सा पहले, वो केस भी सॉर्ट आउट हुआ, पता चला कि उसके पीछे भी अवामिल कुछ और थे। और ये डॉक्टर साहब का भी जो हुआ है, अब ज़ाहिर है कि उसकी तो जान चली गई डॉक्टर साहब की, उसका तो कोई वापसी का हम नहीं कर सकते बंदोबस्त, लेकिन मैं ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि पुलिस इस कत्ल को भी उसको सॉर्ट आउट करेगी और जो भी इसमें मुलविस हैं उनको ज़रूर लोगों के सामने भी लाएगी, उनको सज़ा भी देगी। जी 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 देखिए, मैं एक आपसे गुजारिश करूं, देखिए गवर्नर साहब ने जो खत लिखा है उस खत में मुझे लगता है गवर्नर साहब को इस मिनिमम वेज के कानून का नहीं पता। उन्होंने सीएम साहब को कहा है कि बजट में 50,000 कर दें। बजट में मिनिमम वेज फिक्स नहीं होती, मिनिमम वेज पे करने का एक अलग कानून है और एक अलग बॉडी है, बोर्ड है, पूरा एक मिनिमम वेज बोर्ड है जिसमें मुलाजमीन के नुमाइंदे भी होते हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके नुमाइंदे भी होते हैं। वो बैठ कर तय करते हैं, उसका एक फार्मूला है जो महंगाई के तनासुब से वो फैसला करते हैं और मिनिमम वेज का तयन होता है। हमने उस पर काम शुरू कर दिया है और वो मिनिमम वो वेज बोर्ड जो है अपनी सिफारिशात फिर हुकूमत को भेजता है, फिर हुकूमत कानून के मुताबिक या तो उसकी मंजूरी देती है या उसको वापस भेजती है रिव्यू के लिए कि नहीं हम इससे मुतमईन नहीं है, इसको बढ़ाएं कम करें, जो भी हुकूमत का एक नुक्ता नज़र होता है वो करता है। तो हम उस कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला इस मिनिमम वेज में इजाफा करेंगे, लेकिन मेरे लिए अभी बैठ के ये कहना कि वो कितनी होगी मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। ये उस बोर्ड का इख्तियार है, उसको ये फैसला करने दें, लेकिन 25,000 रुपये जो मिनिमम वेज है उसमें इजाफा ज़रूर होगा। अब कितना होगा वो बोर्ड जब सिफारिशात भेजेगा फिर उसके मुताबिक उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया।